آپ نے اپنے گولڈن رولز میں بتایا تھا کہ ہم قادیانی کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، لاہوری قادیانی گروپ. لو جی، لاہوری قادیانی تو قادیانی ہے ہی نہیں ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں نے جب اس میں بولا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ بولا ہے کہ نہیں بولا؟ تو لاہوری تو نبی مانتے ہی نہیں ہے. لاہوریوں کو تو ڈسکس ہی نہیں ہم نے اس میں کیا، ہم نے ان کو ڈسکس کیا جو نبی مانتے ہیں. تو یہ سوال انویلڈ ہے. اور دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی وہ ایک آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو ہی آپ غور سے سن لیں. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یار دیکھیں لوگوں کا دماغ بالکل، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک کامن سینس بھی نہیں ہے. انہوں نے کب کہا میری بات نہیں ہوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری 3-4 سال پہلے تفصیلی بات ہوئی تھی، کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ نہیں یاد. کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ انہوں نے کب کہا کہ میری بات نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ والی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، تعلیق بالمحال والی. جب وہ خود کہہ رہے کہ میں بھول گیا ہوں، تو سرکار حدیث کے راوی حدیثیں بھول جاتے ہیں. صحابہ اکرام میں کئی ایسے ہیں جو آخری وقت میں اپنی بیان کردہ حدیثیں بھول گئے ہیں. بخاری مسلم میں آیا، حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب انس ابن مالک جوان تھے تو حدیث شفاعت ہم سے اتنی لمبی بیان کرتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، شاید ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے یا وہ جان بوجھ کے پوری حدیث بیان نہیں کرتے. تو میں تو نہیں مانتا کہ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات ہوئی، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوئی، ریکارڈنگ دونوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ فون ہی اسی بنیاد پہ آیا تھا کہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے سے آدھا گھنٹہ بات ہو رہی ہے، جس ٹاپک پہ فون آیا اس پہ بات ہی نہ ہوئی ہو. خود سوچیں پھر کیوں فون آیا تھا؟ اسی بات پہ آیا تھا نا. اور پھر انہوں نے اپنی بات کو کور کرنے کے لیے حنیف قریشی صاحب نے یہ فرمایا، میرے لیے قابل احترام ہے، یعنی بریلوی علماء میں چند ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تکفیری سوچ کو چھوڑا ہے اور اتحاد امت کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. اب ان کے اندر بڑی ٹالرنس آ گئی ہے الحمدللہ. تو اب وہ بات کر لیں. تو انہوں نے بات ابھی بھی نہیں کی، گول مول کی. انہوں نے کہا تعلیق بالمحال کا یہ مثال بنتی نہیں، کیونکہ قادیانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. سرکار اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں نا، پہلے مجھے بتائیں یہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال یہ نہیں بنتی؟ ان پرنسپل جو میں نے بنیاد رکھی ہے، تعلیق بالمحال بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈوئل جواب دے رہے ہیں. وہ یہ مان رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال تو یہ بنتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیں گے تو لوگ کہیں گے یار پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ نہیں بننا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، اس دعوے میں کوئی پورا اس طریقے سے اتر نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں قادیانیوں میں جو غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں اور ہمیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتی. اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے پھر تو بنتی ہے نا. تو لائیں کسی مربی سے لکھوا کے دیں مجھے جو قادیانی ہو، غلام احمد قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو اور وہ یہ کہے کہ باقی لوگ مسلمان ہیں. اللہ کے بندوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کو نہیں پتا جب پارلیمنٹ میں یہ ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب یہ پورا ایشو چلا تھا، پارلیمنٹ میں جس بات کے اوپر پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا تھا قادیانیوں کا، ان کے ریپ کو جو مسلمانوں کے فرقوں کے علماء تھے انہوں نے کس طرح اس کو قابو کیا تھا، یہ بات کہہ کے کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو تو ایک دم پریشان ہو گیا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ فرقہ ہی ہے جس طرح باقی فرقے ہیں. تو بھٹو نے ان سے پوچھا، ان کا ہاں جی آپ کافر ہیں، آپ نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. اس بات نے بھٹو کا ذہن بنایا تھا اس بات کے اوپر کہ اچھا یار یہ تو پھر باقی یہ بہت ہی آگے جا چکے ہیں، تو ان کی ہم تکفیر. جس بات کے اوپر تم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، آج وہ بات جب میں کر رہا ہوں
تو تمہیں پسو پڑ گئے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں توحید پہ اتنی بات کرتا ہوں، یہ غصے میں آ کے دو خدا نہ ماننا شروع کر دیں۔ میں رسول اللہ کی امامت کو اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں ختم نبوت کا انکار نہ کر دیں۔ انڈائریکٹلی تو کیا ہوا ہے، ظاہر ہے جب آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، تو آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی تو آپ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ آندہ سے نا یہ اینٹی قادیانی باتیں چھوڑے، ختم نبوت کے اوپر کام کریں۔ یہ جتنی تحریکیں یہ اینٹی قادیانی ہیں، ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگائے گی جس کے لیے وہ اپنے بابوں کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے، ادروائز وہ دو نمبری کر رہے ہیں۔ تعلیق بالمحال کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آلریڈی یہ آیت نازل ہوئی ہے لم یلد ولم یولد؟ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، سمجھانے کے لیے۔ اس سے بھی بڑھ کے سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا نا تو وہ رہنی میری مخلوق ہی تھی پھر بھی، کیونکہ خالق تو ایک ہے نا۔ ہاں خالق ایک ہے، الہ بھی ایک ہے۔ اگرچہ اس خالق اور الہ نے ہمیں بھی جنت میں ایسی کوالٹی دینی ہے جو صرف خدا کی کوالٹی ہے، کیا؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اگرچہ ہماری ادھاری ہے لیکن بہرحال اس حوالے سے تو ہے نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو موت نہیں آنی اور اللہ کو بھی موت نہیں ہے، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا۔ اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ ہم اس رب سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیں نہ پیدا کرتا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف 60 70 80 سال کی زندگی، اس میں سے بھی سونے کا پورشن اور بچپن کا پورشن نکال دیں تو چند سالوں کی زندگی اسے دے کر ہمیشہ کی زندگی آپ حاصل کر لیں، اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لے، کہ جنت میں آپ کا حکم چلے، جو آپ خواہش کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ الہ نہیں آپ بنے، اس کے لیے میں نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ الہ نہیں بنے کہ معبود تو نہیں ہے نا۔ وہ اگلے دن ایک بھائی آ کہہ رہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ منو پہ دس دے جے جنہیں سارے بابے تو ہی دے پیچھے چک مارے منو پہ تو ہی سکھا دینے، منو آیتاں پہ پیش کر دینے۔ وہ ہے الہ، معبود، کلی اختیار وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ جنت میں بھی کلی اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں دیا۔ ہم اللہ کے مقابلے پہ نہیں ہیں، اللہ کے اختیار سے، اس ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہیں جی وہ جنت میں خواہش کی جائے گی تو ملے گا، کن فیکون کیوں کہہ دیا؟ سرکار آپ تو یہ بات ہی نہ کریں، آپ تو دنیا میں کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو کن فیکون، اللہ تو پھر بھی کن فیکون کرتا ہے، آپ تو کہتے ہیں بابے کن فیکون بھی نہیں کرتے، اس سے بھی اوپر ہے، صرف اشارہ کر دینے داڑ تلے نٹھو ادھر چلو۔ آیا مزہ؟ اچھا تو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے، لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ کوئی ایک مردہ زندہ کر دے، نہیں، ڈائریکٹ آپ کہتے تھے زندہ ہو، کن فیکون۔ اگرچہ یہ لوگ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہی سٹیٹس دیے ہوئے ہیں،
اور ہمیں سکھا رہے ہیں, جو سر تپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. یہ تو عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کم باذنی کہا تھا, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. ہم تو کم باذن اللہ کے ساتھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اس واقعے کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کم باذنی تو ویسے ہی چھوڑ دیں, وہ فراڈ ہے. تو اسی لیے میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں نے کہا تھا ہمیشہ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا تو آپ نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں اور پھر بتانا ہے شرعی فتویٰ کیا لگتا ہے. کوئی بھی نہیں لگتا. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی جو بات کی, تو الحمدللہ ہم سے زیادہ کون ختم نبوت پہ کام کرے گا. باقی صرف اینٹی قادیانی ہیں, ہم تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں. اصل ختم نبوت کے مجاہد تو ہم ہیں کہ ہم نے نہ چشتی رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا نہ اشری رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا. پارٹی سے مراد وہ ہے کہ جو اس کا دفاع کر رہی ہے مناظروں کے اندر. کل تک تو مناظروں میں دفاع کرتے تھے, آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو پھر کس نے بتایا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہوئی ہیں, اس کو نہ مانو؟ کوئی مجدد آیا ہوگا, وہ لب کے دن ہے منو, ٹائم قیامت تک ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ جو اعلیٰ حضرت نے تو نہیں, اعلیٰ حضرت سے بھی میں نے ثابت کر دیے سبا سنابل میں. چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبا سنابل. وہ فارسی میں چھپی ہوئی ہے, اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. اندازہ کریں آپ یہ لوگ مطلب کس کس لیول پہ جا کے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا چیلنج اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کبھی کوئی قادیانی جو غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر مانتا ہے وہ آپ کو مسلمان مانے گا ہی نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ صرف قانوناً کہہ رہا ہے, جس طرح قانوناً بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, اصل میں نہیں مانتے. اصل وہی ہے جو اسام الارمین میں لکھی ہوئی ہے, اصل وہی ہے جو المحند المفند میں لکھی ہوئی ہے. باقی لیپا پوتی کرنے کے لیے تو آپ جو مرضی کریں. اللہ کے بندو, جن لوگوں نے شیعہ کا قتل عام کیا پاکستان میں, دیوبندیوں کی جن جماعتوں نے, ان جماعتوں کے امیر ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ساری ویڈیوز نعرے موجود ہیں, ٹوائلٹ پہ ان کی چاکنگ کرنا موجود ہے. لیکن نہیں, اب حالات نہیں ہے نا, کیونکہ ضرب عزب, رد الفساد اور FATF حافظہم اللہ اجمعین, اہل زندہ نے نا, اہل فوت نہیں ہوئے, نہیں تو میں کہتا رحمہ اللہ اجمعین, تین نہ ہوتے ہیں, ضرب عزب, رد الفساد اور FATF. یہ ان کی برکات ہیں. ادروائز آپ سوچے بھی نہ کہ یہ ابھی بھی نجی محفلوں میں وہی کچھ ہے, جمعے کے خطبوں میں وہی ہے, ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کی لیپا پوتی کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے, اللہ کے بندو ان پرنسپل چیزوں کو دیکھا کریں. ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ دی ہیں. آپ کی مرضی آپ قبول کریں, آپ کی مرضی آپ نہ قبول کریں. لیکن اگر آپ شرعی حکم بیان کریں گے پھر شرعی حکم کے لیے ایک اصول وضع کرنا ہوگا, اور اس اصول کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگے گا. خود حنیف قریشی صاحب کی تو ویڈیو ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا, تو اس پہ اسلام کا حکم لگے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. اور جس کی بات میں 100 کے 100 مطلب اسلام والے ہوں, اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے, اس کی طرف کفر منسوب کر کے, یعنی کہ یہ ناچیز, کیونکہ اس نے منجی ٹھوکی ہے. میں کوئی بات کروں
یہ کیا ہو گیا انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا. اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایک بات ایسی نہیں نکلی, ورنہ تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے نہیں تھا پکڑ لینا. یہ تیسری بار جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا ہے بندہ, اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے, ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے, ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کریں. تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ, یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں. تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے اس سسٹم کے, چندے کھائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو, اپنے بابوں کو چھوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا. وہ بینیفیشری تھے جی, بابا پال رہا ہے جی لاہورش بہ کے اتنے لوگوں کو کھوا رہا ہے, اور بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تو کتے پھرتے ہوئے نظر آن گے, صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا. چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ, چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر, ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. وہ بات کرنے والی کریں یار, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, ان پرنسپل دیکھا کریں, قرآن و سنت کے دلائل, دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے, بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ قومے میں چلے گئے ہوئے ہیں. کسی وقت اطلاع آ جانی ہے جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا, انہاں دی میڈیکل ڈیتھ تے ہو چکی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا جی, کوئی حالت دنیا کا ہر بندہ, میں حیران, میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وہابی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کوئی بنا دے. یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں, کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دیوبندیوں کے حق میں تو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے, خادم رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں نا, خلاف بھی کو سنے رہے کلپ نہیں. ادھر بریلویوں کو دیکھیں, یہ خلاف کلپ بنا کے بتائیں, سارے میرے خلاف. ایک شیعہ بچے تھے لیکن اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں, گالیاں تک نکالی آ کے مجھے. تو یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. بڑھاؤ. اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں, نہ سرکار. جس طرح آپ کو حسین کا تعارف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے, حسین بہادری کی علامت ہے, مظلومیت کی علامت نہیں ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سمیت اس طرح 3 بر اعظموں سے ٹکرا جائے؟ آپ نے بس رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بیچارہ کوئی مظلوم بابا ہے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بچے بھی قتل ہو گئے, اس کو بھی قتل کر دیا گیا, وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے. اسے تو پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. بہادری کی علامت ہے. لہٰذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا, ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو اس طرح کا وہم بھی نہ آئے, پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا منہ توڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کو پریشان ہو رہا ہوں, نہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کے اختلافات بھول کے ادھر آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے ساری منجی ٹوک گئی. اور یہ میں چیخو پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں اور ان سے میں کہوں گا اور بناؤ. ہاں کیونکہ میری بیٹری چارج آپ لوگوں کے کلپ سے ہوتی ہے. ہاں میری خوراک ہے یہ کلپ, جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال والی منجی ٹھوکی ہے نا, کیسا ہو اونوی